میرے معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے بندوں کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں، کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کی اپنے بندوں سے یہ توقع ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جستجو کرے، محنت کرے، اور بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ انعام کرنا دینا پسند نہیں فرماتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے ایک انعام مانگا کہ اے نبی، اللہ کے نبی، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے رب یعنی ہمارے خدا اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتارے جس سے ہم کھائیں؟ اور آگے چل کے فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے عید کا باعث ہو، خوشی کا باعث ہو، ایک فیسٹیول ہو۔ تو انعام مانگا اللہ تعالیٰ سے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آگے سے جواب دیا، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم واقعی سچے ایمان والے، اللہ سے ڈرو، اس طرح کے تقاضے نہ کرو۔ بعد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اصرار پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ ہمارے اوپر ایک یا ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریں، ہم اس کو عید بنا دیں گے، ہم اس پہ خوش ہوں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ اے عیسیٰ انی منزلها علیکم، میں اتار تو دوں گا، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ اس کے بعد اگر کسی نے پھر اللہ کی نافرمانی کی یا ناشکری کی تو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے کبھی عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اس بات کو ناپسند فرمایا، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی محنت کے آسمان سے ایسے دسترخوان کا اترنا جس کے لیے کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور اس کو اپنے لیے خوشی کا باعث بنا دینا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں بہرحال تقاضا تو پورا کر دوں گا تمہارا، تم نے دعا کی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ناشکری کی، کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوگی، پھر میں سخت ہوں گا تمہارے ساتھ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں دیگر جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سنت کا ذکر کیا۔ ایک اور مثال آپ لے لیجئے، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کے واقعے کا ذکر کیا۔ سیدنا طالوت جن کو اللہ نے بہت بڑا بادشاہ بنایا، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم پر بہت ظلم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی جاتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، ہمارا حق مار لیا جاتا ہے، ہم مظلوم قوم ہیں، ایک قوم ہم پر ظلم کر رہی ہے، اللہ ہمیں آزادی عطا کیجئے، ایک ایسا بادشاہ ہمیں عطا کر دیجئے جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں اور ہم آزادی حاصل کر سکیں۔ اللہ سے نعمت مانگی نا، آزادی کی نعمت۔ تو جو اس وقت نبی موجود تھے جن کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں ان کا نام شمویل تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے آزادی مانگ رہے ہو، لیکن جب آزادی مانگ رہے ہو تو اس کے لیے اب جانیں پیش کرنی پڑیں گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا جی ہم بالکل کریں گے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم نہ کریں؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا، سیدنا طالوت کو، اور کہا کہ اس کے ساتھ مل کے جہاد کرو، لڑو، میں تمہیں فتح عطا کروں گا۔
اچھا، جب لشکر تیار ہوا، پورا واقعہ قرآن مجید میں بڑا سبق آموز واقعہ ہے، اس کو پڑھنا، اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے اس میں اسباق ہے، بہت سی چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے، خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو آلریڈی آج کل ایک لیڈرشپ کرائسس سے گزر رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس بھی کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے تحت ہم جمع ہو سکیں اور جو مسلمانوں کو حقیقی آزادی عطا کر، یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا کریں. ہم بھی آج، ہمارا بھی کوئی مسئلہ ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ کی بہت بڑی کمی، امت کے لیول پر بھی اور اس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس پر ہم اطمینان کر سکیں، جو واقعی سچے معنی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو. بالکل بعین ہی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، انہوں نے بھی اللہ سے لیڈر مانگا، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مل کے ہم جہاد کر سکیں اور اس ظلم سے ہم نکل سکیں جو ظلم ہم پر مسلط کر دیا گیا. سیدنا طالوت کو جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو سیدنا طالوت نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اپنے لشکر کو اکٹھا کیا جہاد کے لیے. اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم لڑنے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہے ہیں. جب ہم لڑنے جا رہے ہوں گے تو رستے میں ایک نہر آئے گی. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، سخت پیاس ہے، گرمی ہے، اور ظاہر ہے لمبا سفر ہے. ہم نے جالوت جیسے کمانڈر سے لڑنا ہے جا کے، اس کی بہت طاقتور اس کا لشکر ہے، اس کے ساتھ خوف بھی ہے، سب کچھ ہے. سخت پیاس ہوگی، سخت گرمی کا معاملہ ہے، لمبا سفر ہے، تھکاوٹ بھی ہوگی. رستے میں ایک نہر آئے گی میٹھے پانی کی، اور تمہاری آزمائش یہ ہے کہ تم نے اس سے پانی نہیں پینا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی. ہاں، جس نے تھوڑا سا اتنا پانی پی لیا کہ جتنا ہاتھ میں آ جاتا ہے، 1 یا 2 گھونٹ، اس کے علاوہ اتنی اجازت ہے. بہتر تو یہ ہے کہ بالکل بھی نہ پیا جائے، لیکن اگر گنجائش ہے تو اتنی سی ہے. اس سے زیادہ جس نے پیا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا. اب یہ قربانی دینی ہے. اب ذرا آپ سوچئے کہ آزمائش ہے، لمبا سفر ہے، پیاس ہے، تھکاوٹ ہے، لشکر ایک بہت بڑا طاقتور لشکر ہے، اس سے لڑنا ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ ہے کہ میرے بندے، تجھے مجھ سے نعمت چاہیے نا، آزادی چاہیے، تو ذرا میں دیکھتا ہوں تو اس کی کتنی قیمت دینے کے لیے تیار، اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول کر سکتا ہے، کتنا تجھے اپنے نفس پر قابو ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. اب ہوا یہ کہ جب موقع آیا، انہوں نے کہا جی بالکل، ہم تو جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، پانی کیا چھوڑنا، پانی آرام سے چھوڑ دیں گے. لیکن جب حقیقت میں جب انسان وعدے تو بہت کرتا ہے، دعوے تو بہت کرتا ہے، لیکن جب وہ معاملہ آتا ہے نبھانے کا، وفا کرنے کا، تو پھر بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اس کو نبھا پاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ اللہ فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. جب سامنے آئی نہر تو سارے پل پڑے اور خوب پانی پیا اس میں سے، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکے سوائے تھوڑے. اور مفسرین نے ذکر کیا مختلف، بعض مفسرین کہتے ہیں ہزاروں میں لشکر تھا، بعض نے کہا 70,000، بعض نے کہا پتہ نہیں کتنے ہزار، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان ہزاروں میں سے کتنے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا، یا جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. فرماتے ہیں 313، یعنی عدد ہزاروں سے 100 میں آ گیا. اتنے تھوڑے لوگ تھے جن میں اتنا جذبہ، جت میں واقعی جو قیمت دینے کے لیے تیار تھے، اس کے لیے جستجو کرنے کے لیے تیار تھے. بعض مفسرین نے بیان کیا کہ 313 رہ گئے، باقی سب ادھر ہی رک گئے. اور اللہ کی طرف سے جب انہوں نے پانی بہت زیادہ پیا تو ان کی حالت خراب ہوگی اور وہ آگے جا نہ سکے. اور یہ 313 تھے جو طالوت کے ساتھ گئے، انہوں نے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا اور اللہ نے ان کی مدد کی. ان کو اللہ نے وہ آزادی عطا کی جو دوسرے حاصل نہ کر سکے. وہ اس میں ہار گئے، وہ پیچھے رہ گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں، کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، تو ہر موقع پر ٹیسٹ ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے.
ہر موقع پر آزمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ آزمائش انسان کی بڑی بنیادی ضروریات سے متعلق ہوتی ہے، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، اور یہی چیز رمضان میں اگر آپ غور کریں کہ رمضان المبارک میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت۔ یعنی رمضان المبارک کے بنیادی مقاصد اور آبجیکٹیوز میں سے ایک مقصد اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ سے راضی ہونا ہے میں نے، اور اس اللہ کی رضا کے لیے میں بھوک بھی برداشت کروں گا، میں پیاس بھی برداشت کروں گا، میں جو اللہ کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مہینہ میں اپنے جسم کو اپنے نفس پہ کنٹرول کروں گا۔ اور رمضان آسان نہیں، رمضان واقعی مشکل ہے۔ یعنی آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، آپ کو رات کو قیام بھی کرنا ہے، آپ کو بہت سی چیزیں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے، اپنی پوری روٹین بدلنی پڑتی ہے بالکل۔ لیکن رمضان کے اینڈ پہ جو اللہ پھر بندے کو عطا کرتے ہیں وہ بہت بڑی بات۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ ممبر پہ تشریف، جیسے یہ ممبر ہے تو اس کی سیڑھیاں ہیں، تو آپ نے ممبر پہ قدم رکھا، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوبارہ رکھا آمین، تیسری دفعہ رکھا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ نے یہ کس بات پہ آمین کہا؟ کون سی دعا تھی؟ ہمیں بھی بتائیے، واقعی بہت عمدہ کوئی دعا ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، آپ دیکھ نہیں سکے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی میرے سامنے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے، اور میں نے آمین کہا۔ وہ کیا دعا تھی؟ معروف حدیث ہے، اس میں سے پہلی دعا یہ تھی کہ رغب انف امرئ، وہ بندہ برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ کون سا بندہ؟ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور وہ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ سکا، اللہ تعالیٰ سے اس کو معافی نہیں ملی، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکا، اتنا بدبخت آدمی ہے، تو ایسے بندے کو تباہ، باقاعدہ فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جنت میں اللہ اس کو جہنم میں پھینکے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیے اس پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے بدبخت کے لیے تو جہنم ہے، آمین۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو رمضان المبارک کی ہم نے جستجو اور کوشش کرنی ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اجباری ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں ہم سوچتے جی ٹھیک ہے یہ فرض تو نہیں ہے نا، اس میں عبادات کرنا، اس میں محنت کرنا، جستجو کرنا یہ فرض تھوڑی ہے، نہیں یہ فرض ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اس میں فرض ہے۔ جو بندہ نہیں کرتا اس کے لیے سزا ہے جہنم کی آگ کی۔ تو اس کے لیے ہمیں خود بخود کمر بستہ ہونا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، بجائے یہ کہ ہم سوچیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اگر بنیادی نماز وغیرہ بس پڑھ لیں تو ٹھیک ہے کافی ہے، اس سے زیادہ روزہ رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، بس ٹھیک ہے نارمل بات نہیں۔ اس میں جستجو کرنا اور اللہ کی مغفرت حاصل کرنا اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا یہ فرض ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ اور گول بنائے کہ میں نے اس رمضان میں اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنی۔ اللہ کی جو مغفرت ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں تھوڑا سا ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے انسان کو پتہ چلے، انسان اپریشیٹ کر سکے کہ اللہ کی مغفرت کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ اللہ کی مغفرت کو ہلکا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے راضی ہو گیا یا اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے اللہ ہم سے راضی ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مغفرت ہے اللہ کی اور اللہ کی رضا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت اور اس کی ویلیو، اس کا انسان کو تب پتہ چلے گا جب انسان جنت میں جائے گا۔ جب دنیا جہان کی ہر نعمت انسان کو مل جائے گی اور اس سے کئی گنا بڑی نعمت مل جائے گی، اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اصل میں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے جو جنتی ہیں ان سے کہیں گے کہ اے میرے بندو، ان کو پکاریں گے، ایک منادی ہوگا، وہ سارے لبیک و سعدیک یا ربنا، ہم حاضر ہیں اللہ حکم کیجئے۔ اے میرے جنتیوں کسی چیز کی ضرورت، کچھ چاہیے؟ تو وہ سب کہیں گے کہ اللہ اے ہمارے رب تو نے کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمیں نہیں عطا کی؟
تو نے ہمیں جہنم سے نکال دیا، تو نے دنیا جہان کی ہر نعمت، بہترین بیویاں عطا کی نکاح کے لیے، دنیا کا ہر کھانا پینا، آسائشیں، ہر قسم کی چیز عطا کر دی. یعنی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہماری بس ہو گئی، میں سمجھ نہیں آتا اور کیا کریں. یعنی انسان اتنا، آپ دیکھیں کہ وہ انسان کی خواہشات اتنی بڑھ کر ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، جو مرضی ہو جائے. حدیث میں بھی آیا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندے کو اگر 2 پہاڑ یا 2 ویلیز مل جائیں گولڈ اور سلور کی، وہ تیسری کا بھی تقاضا کرے گا. 2 وادیاں مل جائیں سونے اور چاندی کی، تو وہ کہے گا مجھے تیسری بھی مل جائے. اتنی ہوس ہے ایک انسان کی اور لالچ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ ایک بنی آدم کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے، لیکن جنت میں جا کے بس ہو جائے گی. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جو بھی مانگے گا سب کچھ مل جائے گا، بس ہو جائے گی. اللہ کیا مانگے سمجھ نہیں آتی، اتنی نعمتیں. اللہ کہیں گے میرے بندے ایک نعمت ہے، ابھی ایک انعام اور ایک تحفہ ابھی بھی ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، سب سے بڑا تحفہ. اور وہ تحفہ کیا ہوگا؟ 2 تحفوں کا ذکر ہے. ایک تو تحفہ یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. ایک تو یہ بہت بڑا تحفہ، یہ 2 بڑے تحفے جنتیوں کو ملیں گے. اور دوسرا تحفہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو گواہ بن جاؤ، تمہارا تحفہ یہ ہے، تمہارا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے اور میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اہل جنت کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا. لیکن اس کی حقیقت کا اندازہ تب ہوگا، اس کی اہمیت کا، اہل جنت کو، جب دنیا جہان کی ہر نعمت مل جائے. آج اگر کوئی بندہ کہے یہ اتنا بڑا پلاٹ ہے، یہ اتنی بڑی جائیداد ہے، یہ سب کچھ چھوڑ دو، اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہمیں کوئی یہ آفر کرے کہ یار یہ کام کرو، اتنی بڑی اپنی چیز، اپنی نعمت دے دو یا چھوڑ دو، یا پھر ناحق کسی کا جو تم مار رہے ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، اس کو نہ کرو، اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات ہی نہیں. اس کا صرف اہل جنت کو ادراک ہوگا. اہل ایمان کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور رمضان المبارک کے بنیادی مقاصد اور بنیادی آبجیکٹیوز میں سے آبجیکٹو یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے یہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے. یہ بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اور یہ فرض ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک یہ ہم سے ایک سٹرگل مانگے گا، یہ ہم سے ایک چیلنج مانگے گا. اس میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب ہماری نظر اس کے بڑے مقاصد پر ہوگی اور ہم اس کی اہمیت کو پہچانیں گے تو یہ سب مشکلات آسان ہو جائیں گے. علماء کہتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جو رمضان کے حوالے سے ان کے رویے، یعنی 3 قسم کے رویے عام طور پہ رمضان کے حوالے سے لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں. پہلا رویہ ان لوگوں کا ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں انڈیفرنٹ ہے. انڈیفرنٹ کا مطلب ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آتا ہے رمضان، نارمل زندگی گزر رہی ہے، ویسے ہی گزر جاتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بنیادی اپنی زندگی کے اندر مگن ہے. دوسرے بدبخت ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، جو رمضان آتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں پریشان ہے؟ روزہ رکھنا پڑے گا، یہ کام چھوڑنے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی. وہ جو ہم نارمل روٹین کے جو انٹرٹینمنٹ ہے، جو مزے ہیں، ظاہر ہے اس پہ رکنا پڑے گا. اب ظاہر ہے ساروں کے سامنے کھا تو نہیں سکتے، ایک تھوڑا سا لوگوں کا بھی ایک انسان کو شرم حیا ہوتی ہے کہ پبلک میں نہیں کھانا، روزہ لوگوں کے سامنے رکھنا پڑتا یا ایٹ لیسٹ چھپانا پڑتا. تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ اس کے بارے میں اس کا استقبال کریں، اس کو ویلکم کریں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں. اور تیسرے ایسے لوگ ہیں جو اس کے منتظر رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنا احساس، اپنی کمیوں اور بیشیوں کا احساس ہے. ان کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے اس پورے سال میں کیا کیا غلطیاں کی، ان سے کیا کیا گناہ ہوئے، ان کو کن کن ایریاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے کون کون سے ویک ایریاز ہیں، ان کی پرسنالٹی کے اندر، ان کے نفس کے اندر کن چیزوں کو انہوں نے اوورکم کرنا ہے، ان کو انہوں نے بہتر بنانا ہے. یہ وہ شخص ہے جو منتظر ہے،
جو انتظار کر رہا ہے اور یہ واقعی اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ حدیثیں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بالکل اسی طریقے سے، اسی رویے سے، اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ یہ حدیث سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبشر اصحابہ بقدوم رمضان۔ رمضان آنے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے کہ تیار ہو جو رمضان آ رہا ہے، خوشخبری دیتے۔ قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، اور کس انداز، کن الفاظ میں دیتے؟ فرماتے کہ خوش ہو جو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے اس کے روزے رکھنا۔ فیہ تفتح ابواب الجنہ، یہ ایسا مہینہ ہے اس میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور جو شیطان ہیں بڑے بڑے ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا، ان کو امپریزن کر دیا جائے گا۔ فیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی رات بھی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو بندہ اس رمضان سے محروم ہو گیا تو بس وہ بندہ محروم ہو گیا۔ یعنی سب سے بڑی محرومی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان اور اس رات کو انسان مس کر دے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ 10 راتوں میں سے ایک رات ہوگی، ہمیں پتہ ہے وہ رات اسی مہینے کے اندر ہوگی، ہمیں پتہ ہے یہ رمضان کا مہینہ اس سے سٹارٹ ہوگا، اس میں اینڈ ہوگا۔ اتنی واضح چیزیں ہیں، اس کے باوجود اگر ایک بندہ اس رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکا تو پھر یہ بندہ بدبخت ہے، یہ واقعی محروم ہے، یہ ریچڈ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو واقعی کیا مفلس ہے، جس کے پاس نہ دنیا کی نعمت ہے اور نہ آخرت کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کیا کرتے تو اس استقبال کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال میں روزے بھی رکھا کرتے۔ یعنی رمضان المبارک کو ویلکم کرنا یا اس کا استقبال کرنا، اس کا ایک عملی پہلو یہ ہے کہ انسان کثرت سے روزے رکھے، خاص طور پہ شعبان یا آج کل کے کچھ دن ہیں تو اس میں اگر انسان کو موقع ملے یا ایٹ لیسٹ جو سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے وہ ضرور رکھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اتنے روزے رکھتے حتی نقول لا یفطر، کہ ہمیں لگتا کہ کبھی یہ روزہ چھوڑیں گے نہیں، پورا مہینہ ہی روزے رکھیں گے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور کبھی کبھی ایسے چھوڑ دیتے تھے کہ لگتا جیسے رکھیں گے ہی نہیں۔ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے جتنے شعبان میں روزے رکھیں کسی اور مہینے میں رکھیں۔ تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا یہ انسان کے لیے ویسے بھی بہتر ہے۔ دیکھیں انسان جب ایک دم رمضان میں روزے رکھنا شروع کرتا ہے رمضان کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو پورا سال روزے نہیں رکھتے یا ان کو اللہ توفیق نہیں دیتا، تو ان کے لیے پہلے 5 6 8 10 دن مشکل ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پوری جو روٹین ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ تو وہ بندہ جو ایک ایک روزے اور ایک ایک دن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ پہلے سے شروع کرتا ہے، وہ رمضان سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھتا ہے اور اپنی روٹین کو تھوڑا سا بدلتا ہے تاکہ وہ رمضان المبارک میں جب داخل ہو تو بالکل کس طریقے سے داخل ہو کہ بڑے آسانی کے ساتھ اور اس کو اکوموڈیٹ کر سکے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ ایک دو چیزیں جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یا خاص طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک سے ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے گا کہ رمضان المبارک کا بنیادی مقصد جیسے اللہ کی رضا ہے، اور ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے تقوی اختیار کرتے ہوئے۔ میں آپ کو تھوڑا سا تقوی سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بارے میں، اور خاص طور پہ روزے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں بھی ذکر کیا، اور اس طریقے سے قرآن مجید کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایمان والو تم پر روزے ایسے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے. لعلکم تتقون, کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ تقوی ہے کیا اور میں نے کیا چیز اپنے اندر بلڈ کرنی ہے اس رمضان میں. ان 30 دنوں کے اندر میں نے اپنے اندر کیا چیز پیدا کرنی ہے, اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آنی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے, جس کے نتیجے میں اللہ مجھے معاف کر دیں گے اور واقعی اللہ کی مغفرت مجھے حاصل ہوگی. رمضان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں, جتنی بھی محنتیں ہیں جو میں آگے چل کے ذکر کروں گا انشاءاللہ, ان سب کا بنیادی نتیجہ اور کنکلوژن وہ اللہ کا تقوی ہے, اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر. آئیے تھوڑا سا تقوی کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو کہ ہم نے یہ چیز اچیو کرنی, یہ حاصل کرنی ہے, ہمارا مقصود یہ ہے. تقوی جو ہے اس کی جیسے کہ علماء نے مختلف تعریفات کی ہیں اور وہ سب کی سب تعریفات ایک معنی اس کے اندر واضح ہے اور خلاصتاً یہ کہا جا سکتا ہے تقوی کہتے ہیں شعوری زندگی کو. اب یہ کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے گاڈ کانشیسنس. اس کو میں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں, یہ لفظ بہت اچھا ہے اس کے لیے. گاڈ کانشیسنس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی عمل کرنے لگے تو اس سے پہلے یہ سوچے کہ یہ جو عمل میں کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے یا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. انسان جب یہ اپنے اندر ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر لیتا ہے کہ وہ ہر عمل کے بارے میں, ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, یہ ہے تقوی. اور اس کی بنیاد پر پھر وہ ظاہر عمل بھی کرتا ہے, وہ رک جاتا ہے. اسے کہتے ہیں تقوی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تقوی ہے کیا, مجھے صحیح معنی میں سمجھاؤ ذرا اس کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ. آپ دیکھیں کہ جمعہ اس کے شروع میں بھی میں نے کچھ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنون خطبے میں پڑھا کرتے تھے. اتقوا اللہ حق تقاتہ, اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اتقوا تقوی اختیار کرو. قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ یہ تھیم ہمیں نظر آتا ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا مجھے اس کا حقیقی مطلب بتاؤ. تو سیدنا ابی بن کعب نے ایک مثال سے واضح کی, بڑی خوبصورت مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ, آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کسی ایسے رستے سے گزرتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ خاردار جھاڑیاں ہوں تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں بہت دھیان سے, بہت غور و فکر کر کے ہوئے, اپنے کپڑوں کو تھامتے ہوئے, بچاتے ہوئے ایسے گزروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تقوی بھی یہی ہے کہ انسان جب زندگی گزارے, پوری زندگی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بالکل اسی طریقے سے بچا کے اپنی زندگی گزارے. یعنی ہر لمحے جس طرح انسان ایک رستے سے گزر رہا ہے بار بار سوچتا ہے یار میں دیکھ لوں کہیں یہاں پہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے, کہیں یہاں پہ میں پیر صحیح رکھ رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا. جب یہ باشعور, یہ شعور کے ساتھ انسان اس طرح کی زندگی گزارتا ہے جس کو کانشیس لائف کہتے ہیں, تو یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کی مطلوب ہے اور یہی تقوی کا مفہوم ہے. اور آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں ہم بالکل یہی کام کرتے ہیں. ذرا آپ غور کیجئے کہ جب ہم روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہم بار بار اس چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں, ہم بار بار اس چیز کا ہمارے ذہن میں شعور ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی میں ایسا کام نہ کروں جس سے روزہ ٹوٹ جائے. مثال کے طور پہ جیسے ہی پانی کی طرف گلاس جاتا ہے ایک دم رک جاتے ہیں, نہیں میں روزے میں ہوں. اسی طریقے سے کوئی انسان نے کام کرنا ہے, فوراً جو عالم ہے یہ مولوی صاحب سے فون کیا, جی سر مجھے بتائیں کہ کیا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟ اچھا جی میں انجیکشن لگوانے لگا ہوں, مثال کے طور پہ مجھے یہ بیماری ہے, میں اس کی وجہ سے انجیکشن لگانے لگا, مجھے بتائیں اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟ مجھے بتائیں کہ مجھے الٹی آ گئی, مجھے بتائیں روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا؟ مجھے بتائیں میں نے غلطی. یعنی انسان 24 گھنٹے, یعنی وہ خاص طور پہ روزے کی حالت میں انسان اس وقت بار بار یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے کیا ہو, روزہ ٹوٹ جائے. اور ہم دیکھیں الحمدللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھول کے پانی پی لیں, ورنہ زیادہ تر یاد آ جاتا ہے انسان. اور اکثر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھول رہے ہو تو اگلا یاد کرواتا ہے یار نہیں روزہ ہے. تو ایک پوری انوائرمنٹ, پورا ایکو سسٹم ایسا ہوتا ہے جس میں بار بار اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. احتیاط, ہر عمل سے پہلے آپ سوچ رہے ہیں اچھا یار اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا, اس سے یہ تو نہیں ہو جائے گا, اس سے یہ تو. آپ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ بھئی روزہ ٹوٹے گا میرا رب ناراض ہوگا, یہ ایک فرض ہے جو مجھ سے چھوٹ جائے گا. اور آپ ساری حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اپنے رب کو.
بھائی کھانا پینا حلال ہے، اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا حلال ہے، لیکن بار بار آپ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے کہ کہیں مجھ سے یہ عمل نہ ہو جائے جس سے کیا ہوگا، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ اب اسی چیز کو ذرا ایکسپینڈ کر دیں 1 مہینے کے بجائے بقیہ 11 مہینوں میں بھی، کہ انسان یہ پریکٹس اتنی کر لے، بار بار تجربہ کہتے ہیں نا، بار بار پریکٹس کرتے ہوئے پورے سال تک انسان اس کو ایکسپینڈ کر دے، اور ہر عمل کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوتے، اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوتے، ان سے، یہ ہے تقویٰ۔ جب آپ کی یہ پریکٹس پورے 11 مہینوں میں ہو جائے گی، کہ 1 مہینے کے اندر آپ اس عمل کو اتنا بار بار کریں گے کہ آپ اس کو 11 مہینے تک بقیہ بھی ایکسپینڈ کر لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں جو مقصد تھا رمضان کا اور روزے کا وہ آپ نے اچیو کر لیا۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جائز چیزیں بھی اللہ کے نام پہ چھوڑتے ہیں، کھانا پینا بھی چھوڑ دیے، حرام تو الحمدللہ بچتے ہی ہیں، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو سگریٹ اور اس طرح کی گند چیزوں سے بھی رمضان میں الحمدللہ رک جاتے ہیں، گانوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے رکتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ جیسے رمضان ختم ہوتا ہے عید کے دن سب کچھ کھل جاتا ہے، بلکہ عید کی جو نماز ہے اس کے بعد فجر کی، بلکہ میں یہ کہوں کہ چاند رات والی جو عشاء کی نماز ہے وہاں سے انسان کا سب واضح ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیز کہ اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، یہ اصل میں مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو بار بار اس چیز کی طرف خاص طور پہ فوکس ہے کہ جی تقویٰ تقویٰ تقویٰ، اپنے آپ کو انسان اس چیز کا عادی بنائے کہ جب میں حلال چیزوں کو اپنے رب کے لیے چھوڑ سکتا ہوں تو حرام چیزیں تو بالکل میں چھوڑوں گا۔ اور یہی اصل مقصد اور بنیادی، اور یہی ٹرانسفارمیشن ہے جو انسان کی رمضان سے ہونی چاہیے، اور بقیہ پھر پورے 11 مہینوں میں اس کا انسان کو عمل نظر آنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 4 کام بنیادی طور پہ انسان سے مطلوب ہے، وہ 4 کام جب کرتا ہے تو الٹیمیٹلی انسان کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اور اس تقوی سے پھر انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور جو بندہ واقعی جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کے لیے اصل میں حقیقی معنوں میں عید ہے۔ تو آئیے وہ 4 کام بنیادی کون سے ہیں، جلدی سے معروف ہیں، میں ان کے سامنے آپ کے سامنے واضح کر لیتا ہوں۔ پہلا جو کام ہے وہ ہے روزہ رکھنا، اور روزہ صحیح معنوں میں رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ وہ بندہ جو رمضان کے روزے اس حالت میں رکھتا ہے، ایمان کی حالت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اور اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ احتساب کا مطلب ہے کہ وہ اس بارے میں کنسرنڈ ہے کہ میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، احتساب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد ایک رمضان المبارک یعنی عمل جو ہے وہ روزہ رکھنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، اللہ کی رضا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی ہم سے مطلوب ہے، میرے بندے تو روزہ اچھا رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ روزے کے اندر اصل چیز جو ہے وہ کھانا پینا تو ہے ہی ہے، کھانے پینے سے بچنا تو اصل ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل میں اللہ کو مطلوب ہے کہ دوسرے جو گناہ ہیں جو انسان کی زبان سے، خاص طور پہ یہ انسان کے ہاتھوں سے جو افعال ہو جاتے ہیں، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث آپ ہر رمضان میں سنتے ہیں، علماء کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑا، بد زبانی نہیں چھوڑی، بکواس نہیں چھوڑی، غلط کام نہیں چھوڑے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھوکا پیاسا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کی ڈائٹنگ کے لیے نہیں روزے رکھ رہے آپ کو کہ جی آپ ذرا سارے فربا ہوئے ہوئے ہیں، جسم بڑھ گئے ہیں، تو ذرا آپ ایک مہینہ ذرا ڈائٹنگ کر لیں سارے، اللہ معاف کرے۔ اللہ کا یہ مقصود تو نہیں ہے روزے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بدلیں، ہم یہ برائیاں، زبان کی گندگی اور اسی طریقے سے افعال، بہت سے برے کام جو انسان کرتا ہے اس سے بچیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہم نے جب روزہ رکھنا ہے تو اس میں بنیادی طور پہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، سب سے بڑی بات یہ۔ اور غصے کے جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان کو پارا بھی چڑھتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، تو اس موقع پر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو روکنا اور تھامنا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، یہ مطلوب ہے۔ تو روزے کی اصل اسپرٹ جو ہے اور اصل فلسفہ وہ بنیادی طور پہ یہ ہے۔ تو پہلی چیز جو انسان سے اللہ کی مطلوب ہے وہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں روزہ رکھے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق، قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اس میں ہم میں سے ہر بندے سے اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلوب یہ ہے
کہ میرے بندے اس میں قرآن کے ساتھ تعلق، اور ان میں سے ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ رمضان میں ہم قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں جو ہمارے بقیہ 11 مہینوں تک رہے۔ اور اس میں سب سے آئیڈیل چیز یہ ہے، میں ہم بھائیوں کو اور بہنوں کو نصیحت کرتا ہوں عام طور پہ، کہ کوشش کریں کہ اس رمضان میں کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کریں قرآن کا، کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کریں۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کا یہ شوق ذوق ہوتا ہے، جی میں نے 5 قرآن ختم کرنے ہیں، میں نے 4 قرآن ختم کرنے، اچھی بات ہے۔ اگر وہ انسان صحیح معنی میں اس کے اچھے انداز کے ساتھ قرآن مجید کے آداب اور اس طریقے سے تلاوت کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے کرے تو بہت اچھی بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ثواب ہے، وہ بھی مطلوب ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جو حفظ کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے پورے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ حفظ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے آپ کی نمازیں بھی بہتر ہوں گی، کیونکہ آپ وہ نماز میں بار بار پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اب میں نے جی یاد بھی رکھنا ہے، میں نے یاد رکھنا ہے، تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی تلاوت کروں میں ان آیات کو خاص طور پہ جو میں نے حفظ کر لی ہیں تو ان کو، تو اس میں خاص طور پہ ایسی صورتوں کی کوشش کریں کہ جیسے سورہ کہف ہو گئی، ہر جمعے کے دن آپ نے تلاوت کرنی ہوتی ہے تو سورہ کہف آپ یاد کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی جو رمضان المبارک یعنی رمضان کے علاوہ بھی روزوں یعنی جمعے کے دن میں آپ کے لیے تلاوت کرنا آسان ہو۔ اب میں الحمدللہ حافظ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے سورہ کہف جو ہے جمعے کے دن پڑھنا بہت آسان ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں ٹائم پہ پہنچ پاتا یا پھر موقع نہیں ملتا، انسان مصروف ہوتا ہے، تو چلتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں پڑھتا رہتا ہے، تو جب انسان کو یاد ہوتی ہے تو انسان سے وہ چیز آسان ہوتی ہے اس کو پڑھنا، بجائے یہ کہ انسان مصحف کو کھولے اور اس کے ساتھ بیٹھے تو وہ کئی دفعہ انسان کو موقع نہیں ملتا اس کا۔ تو اس طرح کر کے پھر اس طریقے سے سورہ ملک یاد کر لیں۔ سورہ ملک آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کوشش کریں کہ سورہ سجدہ یاد کر لیں، سورہ انسان یاد کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی صبح فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سنتے رہیں گے، آپ کو یاد ہوتا رہے گا، اور اس طریقے سے آپ خود بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے جب انسان خود یہ پڑھاتا ہے تو انسان کا فوکس اور انسان کے اندر خشوع اور خضوع بھی آتا ہے۔ تو پہلی چیز کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر رمضان یعنی جو قرآن سے تعلق بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کریں، اور وہ تھوڑا سا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی، یہ آپ کے اوپر ہے جتنا آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ کچھ نہ کچھ اگر وہ نہیں کر سکتے تو کچھ حصہ قرآن مجید کی تفسیر کا وہ ضرور پڑھیے، اور تفسیریں بہت سی ہیں، یعنی جی میں نے جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں جی عصر کے بعد میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کا، تو اس کے اندر کوشش کریں تلاوت بھی ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تفسیر کا حصہ۔ اس میں ایک بہت اچھی تفسیر خاص طور پہ جو مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس کو ضرور مطالعہ کیجیے گا، تفسیر القرآن العظیم۔ یہ جو ہے ہمارے بہت معروف عالم دین شیخ عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب، ان کی تفسیر ہے رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، ان کی جو 4 جلدوں میں بھی ایک ملتی ہے اور اس طریقے سے 1 جلد میں بھی ملتی ہے، وہ بہت آسان، بہت جسے کہتے ہیں معتبر اور جسے کہتے ہیں اوتھینٹک احادیث اور اس طریقے سے صحیح جو علماء جو مفسرین کے اقوال ہیں ان کی بیسس کے اوپر وہ لکھی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، تو بہت اچھی ہے، وہ آرام سے آپ کو کسی جگہ سے مل جائے گی۔ اس کا 1 جلد والا اس کا ایک مختصر ورژن بھی آتا ہے، 1 جلد میں آتی ہے، وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں تھوڑی سی، تو تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کا نا جو مفہوم ہے تفسیر اس کے ساتھ بھی، تو آپ دیکھیے گا آپ کا نا قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہوگا، آپ کا دل چاہے گا کہ میں مزید پڑھوں، میں مزید پڑھوں۔ تو ایک تو یہ کام کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ میرے بندے رمضان میں تیرا قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے خاص طور پہ وہ ہے قیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ بندہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ کے ساتھ اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے بھی گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جو قیام ہے وہ ضروری ہے، اور قیام کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بات بہت ضروری ہے جو علماء ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، لمبا کھڑا ہونا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ چونکہ ہم ایک کنوینئنس کے دور سے گزر رہے ہیں نا، آسانی کے دور سے گزر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کام کریں جو ذرا آسانی سے ہو جائے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کے اندر آسانی اور کنوینئنس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، بھئی یہ مسجد ہے تو ایسی جگہ پہ چلیں جہاں پہ ذرا آرام ہو، آسانی ہو، جہاں پہ تھوڑا کم پڑا جاتا ہے تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ تو ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عجیب و غریب قسم کا سسٹم شروع کیا ہوا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ بھی نا مغرو جسے کہتے ہیں نا لانا، مغرو لانا، ایک فارمیلٹی پوری کرنا، اس طریقے سے تراویح پڑھتے۔ قیام کا اصل مقصد ہمارے استاذ کہا کرتے تھے، شیخ وہ کہا کرتے تھے، اس کا مقصد ہوتا ہے تھکنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور انسان کو تھوڑا پتہ چلے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور کھڑا ہونے کے ساتھ انسان جب لمبا قیام کرتا ہے، لمبا قیام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتی تھی؟ آپ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی آپ نے 11 رکعتوں سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی، قیام کیا، لیکن آپ کی وہ 11 رکعتیں جو تھیں
اس میں جو خشوع اور خضوع اور جو اس کی طوالت تھی، لمبائی تھی، سبحان اللہ، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ صحابہ کہتے تھے ہم فتنے میں پڑ جاتے تھے، ہم سے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. کئی احادیث ایسی موجود ہیں. تو اب ایسی قیام کر رہا ہے، اسپیشلی خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، تو بزرگ ہیں ظاہر ہے ان کی تو بیماری کا مسئلہ یا کچھ اور مسئلہ ہے، لیکن جو جوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لمبا قیام کیا کریں اور واقعی تھکیں ان کے پیر. اور اس طریقے سے روزے کی حالت میں بھی ہمارے ہاں وہ روزے کا بھی سسٹم ایسا ہی نا کہ گھروں کے اندر وہ ماشاءاللہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں جی روزہ رکھنے کے بعد پتہ چل رہا ہے وزن بڑھ گیا، وزن کم ہونے کے بجائے، کیونکہ وہ افطاری میں وہ پورے دن کی جو کمی بیشی ہے اسے ڈبل تو کھا لیا جاتا ہے. اور کوشش کی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں نوجوان بھی روزہ کس طرح رکھتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں جی رات جاگیں اور روزے کی حالت میں سوئیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گرمی پیاس برداشت نہیں کرنی پڑے گی، سوتے رہیں گے. اور اللہ معاف کرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا پورا دن سو کے گزار لیتے ہیں اور پھر جی افطاری کا ٹائم آتا ہے جی فوراً جی افطاری کی ٹیبل پہ پہنچ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جی اب تو ہم نے افطاری کرنی ہے نا، تو نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے. تو اس کے درمیان نمازیں بھی گئیں، سب کچھ گیا. تو یہ جو رمضان کی حالت میں، یہ روزے کی حالت میں بھوک، پریشانی، پیاس برداشت کرنا، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جب تک میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، تب تک آپ وہ روزے کا اثر کیسے محسوس ہوگا. جب انسان کا گلا خشک ہے، پیٹ میں درد ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، اس موقع پر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے پھر بھی اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لاتا ہے، پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں نے کچھ اللہ کے لیے بھی کیا. لیکن جب آپ نے سو کے گزار دینا ہے تو آپ کو نہ پیاس کا پتہ چلا، نہ آپ کو بھوک کا پتہ چلا، تو پھر روزے کا کیا فرق پڑا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء تھے، وہ اپنی روٹین کے کام جو ہے رمضان میں نارمل رکھتے تھے. ہمارے ہاں تو جنرلی میں نے بتایا نا کنوینئنس اور آسانی ہے، چھٹیاں دے دی جاتی ہیں، کام بھی کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جی اب میں نے کوئی کام ہی نہیں کرنا اور میں جی اپنے کسی طریقے سے گرمی میں نہ جاؤں، میں پنکھے کے نیچے یا اے سی کے نیچے لیٹا رہوں تاکہ جی وہ مجھے گرمی نہ لگے، تو یہ چیز جو ہے وہ پھر صحیح معنوں میں جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہو پاتا. اوبویسلی اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ تو قائم رہے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے ہمارے اسلاف میں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ روزے کی حالت میں، گرمی کی حالت میں کام کر رہے ہوتے تھے، حالت ایسی ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتے تھے گر کے، اتنی گرمی لگتی تھی ان کو. اب وہ کام کر رہے ہیں نا، وہ بھی تو چاہتے ہیں کمرے میں جا کے لیٹ جائیں جی آرام سے، بس نماز پڑھیں پھر لیٹ جائیں، سوتے رہیں کمرے، کام کر رہے ہیں، بے ہوش ہو جاتے تھے گرمی سے. لوگ آتے، لوگ کہتے جی آپ روزہ توڑ لیں، تو کہتے تھے جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. یہ جو گرمی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ روزہ توڑ لوں، جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، تو میں روزہ نہیں توڑ سکتا. تو یہ حالت ہو جاتی تھی. تو یہ جو حالت ہوتی ہے جب انسان کی، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے میں نے کوئی محنت کی ہے، میں نے واقعی جان ماری ہے اس کے لیے. پھر انسان واقعی پھر اپنے روزے کی قدر ہوگی، پھر وہ آرام سے ایسے کام نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹے. تو جب وہ روزہ ایسا ہی ہے کہ جس میں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی جستجو نہیں ہے، تو پھر انسان ظاہر ہے اس کو ہلکا بھی لیتا ہے. تو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی، تیسری چیز خاص طور پہ جیسے قیام کا بھی ذکر کیا، اس میں کوشش کریں لمبا قیام. ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ قرآن مجید اچھا سنا، آپ قرآن سنیں اور لمبا قیام کریں. تھکے کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو کہیں کہ جی یہ جو مہینہ ہے یہ تھکنے کے لیے میں تیار ہوں. ایک مہینہ ہی ہے نا، اس کے اندر میں نے اپنی کنوینئنس کو زیادہ نہیں سامنے رکھنا، آسانی کو زیادہ سامنے نہیں رکھنا. تو انسان کو جتنی اللہ تعالیٰ نے کوشش. اور آخری چیز خاص طور پہ رمضان کی بنیادی جو اللہ تعالیٰ کے کام مطلوب ہے رمضان میں، اس میں ایک کام جو ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. تو لیلۃ القدر کی تلاش یہ بھی رمضان کے بنیادی کاموں میں سے ہے. تو پہلا کام روزہ ہے، دوسرا جو ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہے، تیسری چیز قیام ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ وہ بندہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس بندے کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ جو خاص طور پہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا اور خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے زیادہ اپنی محنتوں کو جو ہے بڑھا دینا، یہ امپورٹنٹ ہے. اس میں خاص طور پہ میں آپ کو اپنے آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا، آپ کو بھی کروں گا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہے، جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ رمضان جب اینڈ پہ پہنچتا ہے، جہاں پہ اصل محنت کرنی ہے، وہاں پہ سارے بالکل ہلکے ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ روزے پہلے انسان رکھنا شروع کرے، قرآن مجید کی تلاوت پہلے سے شروع کر دے. میں بھی آج کل الحمدللہ چھوٹا سا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن، چونکہ میں نے تراویح بھی پڑھانی ہے الحمدللہ، تو میں پہلے سے اللہ تعالیٰ حافظوں کے لیے تو ویسے بھی قرآن مجید ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے،
تو الحمدللہ ابھی سے میں نے کوشش کرنا شروع کی ہے کہ میں کیا کروں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں، کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ میں جب تراویح پڑھاتا ہوں، ایک ہوتا ہے ویسے قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے جب تراویح انسان پڑھاتا ہے تو اچھی خاصی اس کے لیے جان لگتی ہے، اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ تو مجھے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جب میں نے تراویح پڑھائی تو میرا گلا بھی خراب ہو گیا پہلے 5-10 دن، اور میں نے دیکھا کہ میرا سانس بھی نہیں ساتھ دے رہا، اسٹیمنا بھی سانس نہیں دے رہا۔ آخری میں 10 دنوں کے بعد پھر جا کے الحمدللہ روٹین بن گئی۔ تو میں نے اس بار پہلے سے کوشش کی کہ میں شعبان سے ہی، تاکہ میں جب رمضان میں داخل ہوں تو میرے لیے آسانی ہو۔ تو بہت ضروری ایسے ہے کہ ابھی سے تھوڑی تھوڑی محنت کرنا شروع کر دیں، اپنی روٹین کو اس طرح ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ بڑے پلیزنٹلی داخل ہوں، اور آپ کے پاس رمضان کے آخر میں اچھی خاصی محنت کرنے کے لیے آپ کے پاس انرجی بھی ہو، آپ کا جسم بھی آپ کا ساتھ دے۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام اور اس طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی آپ کے بارے میں کہ شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اب یعنی آپ بہت بڑی کوئی جنگ کرنے لگے، اس طریقے سے آپ اس کے لیے پھر آخری عشرے کے لیے تیار ہوتے، خاص طور پہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ تو یہ ساری جو کام ہیں خاص طور پہ رمضان المبارک کے، ان کا نتیجہ اور مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اور وہی تقوی شعوری زندگی، یعنی میں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اس شعور کے ساتھ کرنا ہے کہ کیا یہ اللہ کی رضا اس میں ہے، کہیں اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرتا ہے تو پھر انسان واقعی صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جن کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا غفران ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے خاص طور پہ اس کے لیے جو خوشی ہونا اور اس طریقے سے اس کے لیے انتظار کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا کام، ہمارے اسلاف کی سنت ہے۔ جیسے کہ ایک سلف میں سے ایک بڑا مشہور قول ہے، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو اسلاف تھے 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اور اگلے 6 مہینے، پہلے 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے اور اگلے 6 مہینے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ اللہ جو محنت کی ہے اس کو قبول فرما۔ تو پہلے جو ہے اس کی کوشش کرنا، انتظار کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اللہ مجھے توفیق دے، اور اس کے لیے مینٹلی، جسمانی طور پہ ہر اعتبار سے انسان تیار ہو اور اس کے لیے جستجو کرنے کے لیے تیار ہو، خاص طور پہ نوجوان، بزرگ بھی سارے، بہنیں بھی سارے، لیکن خاص طور پہ نوجوان۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرے انسان؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس سے حاصل کرے۔ تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح معنوں میں اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ الغفور۔